شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب آج 7ویں سال میں اپنی کارروائی کر رہا ہے اور اجلاس شروع ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جیسے لوگوں کی دعائیں لگتی ہیں ویسے ہمیں لگ رہی ہیں کہ آج ہم 4-5 کمروں پہ مشتمل ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب میں موجود ہیں اور ہمارے رہنما اور ممبران عہدیداران تمام اس خوشی میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحافت ایک ایسا پیشہ ہے جو لوگ انتہائی ایمانداری سے اور ذمہ داری سے کرتے ہیں اور بغیر کسی لالچ کے کرتے ہیں اور بغیر کسی مفاد کے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو عزت بخشتا ہے اور وہی انتظامیہ کی نظروں میں بھی قابل عزت ہوتے ہیں جو لوگ کرپشن سے پاک صحافت کرتے ہیں، جو پیسے کا لین دین کرتے ہیں۔ انتظامیہ بھی جانتی ہوتی ہے کہ یہ ٹاؤٹ مافیا ہے۔ صحافت کے عالمی دن پہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی تبصرے ہوئے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافت بڑا ہی مشکل پیشہ ہے دنیا کے تمام پیشوں میں سے، کیونکہ سچائی پہ قائم رہنا اور سچ بولنا اور سچ لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ جس کے بارے میں بھی سچ لکھیں گے تو یاد رکھیں اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور وہ آپ کو مارنے کے در پہ آ جاتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں صبح اٹھتے ہی نہ پہلا فائر اس کو ماروں جس نے مجھے ننگا کیا ہے۔ تو اس لیے صحافت بہت مشکل ہے تو یہ پیغمبری پیشہ، لیکن اس دنیا نے اس کو مشکل ترین بنا دیا ہے کیونکہ جرائم پیشہ لوگ بہت زیادہ مقدار میں ہیں اور جرائم پیشہ، منشیات فروش، شراب فروش، یہ سب جو ہوتے ہیں نا، ان کی جو بازو ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کدھر ملتے جلتے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو معاشرے میں پاور رکھتے ہیں، جس وجہ سے صحافیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ عالمی دن پہ بھی آپ دیکھ لیں جتنے تبصرے ہوئے ہیں، کسی صحافی نے اس لحاظ سے بات چیت نہیں کی کہ میں بڑا آزاد ہوں، میں بڑا کامیاب ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ 4-5 پریس کلب مل کر بھی ایک منشیات فروش کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنی مشکل ترین زندگی جو ہے نا ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس مشکل ترین دور میں اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو چاہے عزت بخشے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ تو بہت سارے معاملے ٹائم شارٹ ہوتا ہے، بیان ہی نہیں کیے جا سکتے، ٹائم کم ملتا ہے اور رہنمائیاں کرنا کسی کی بڑے مشکل کام ہے۔ تمام مشکل کاموں میں سب سے مشکل کام میں پھر کہوں گا صحافت کرنا ہی ہے۔ کاروبار بھی لوگ کر لیتے ہیں، کلینک بھی چلا لیتے ہیں، ملازمتیں بھی کر لیتے ہیں، سب کاموں میں آپ دا فراڈ کر لیتے ہیں، ہیرا پھیریاں آپ جانتے ہیں، لیکن ایمانداری سے کوئی بھی کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس مشکل دور میں اور اس مشکلات کے پورے جھنجھٹ میں گجرات میں جہاں ابھی چند منٹ پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ کہا ہے ہمارے کے بچے نے کہ نہ تو ملازمت ملتی ہے، نہ ہی کوئی گجرات کا ایسا نیوز چینل ہے جو لوگوں کی رہنمائی کرے اور جینون خبریں نشر کرے، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے جو پڑھے لکھے بچے ہیں وہ خوار ہو رہے ہیں، جاب نہیں ملتی۔ بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ مشکلات پورے ملک میں موجود ہیں، نہیں گجرات میں موجود نہیں ہیں۔ کراچی تک آپ جائیں تو لوگ پریشان ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے اور ڈاکے ایسے پڑ رہے ہیں جیسے شہین چوک میں وہ موبائل شاپ لوٹی ہے، دن کو 2 بجے 2 ڈاکو آ کر لوٹ کے لے گئے ہیں۔ اگر سوال اٹھتا ہے تو انتظامیہ پہ کہ پولیس کیا کر رہی ہے؟ روز قتل ہو رہے ہیں۔ جب سے یہ کرونا کا دور گزرا ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی کرونا کی بیماری پھیل گئی ہے لوگوں کے مائنڈ میں۔ یہاں جو مسجد میں امام ہوتے ہیں وہ ایسی تقریر نہیں کرتے، لوگوں کو سلجھایا جائے، بتایا جائے، ان کو ایسے کہا جائے کہ آپ کس کے لیے قتل کرتے ہیں، کس کے لیے آپ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، کیا لالچ ہے آپ کو دنیا کی، جب آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں ہم نے رہنا ہی نہیں، یہ تو چند دن کی عارضی دنیا ہے۔ اور لالچ کو اتنے چپے مار رہے ہیں آپ۔ جب آپ اپنے والدین کو قبر میں اتار کے آتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں آپ؟ کبھی آپ ایمانداری سے یہ سوچیں کہ آپ کے والدین جو ہے وہ قبر میں کیا ساتھ لے کے ہیں؟ ایک سفید لباس کے سوا آپ کچھ نہیں لے کے جا سکتے، تو پھر آپ کو دنیا کی اتنی لالچ کیوں ہے؟ کس چیز کی لالچ میں آپ زمین کی خاطر آپ قتل کرتے ہیں لوگوں کو؟
पैसे की खातिर आप लोगों को कत्ल कर देते हैं और चंद मोबाइल उठा कर ले जाते हैं। कभी आप अपने ज़मीर को देखें कि आप पाकिस्तानी हैं, आप फ़लस्तीन की बात करते हैं, शर्म आती है आपके अपने मुल्क में आपको मुसलमान कहते हुए, जो आपका किरदार है। आप मुसलमान बहन भाइयों को कत्ल करते हैं, जराइम पेशा बने हुए हैं। मुसलमान की तो ये ना शान है, ना कापी है, ना कुछ है कि मुसलमान हो और वह दूसरे की जेब पे नज़र रखे और जराइम करे, कत्ल करे, मनशियात बेचे, शराब बेचे। ये मुसलमान की निशानी है। दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे अदारे कमज़ोर हैं, पुलिस कमज़ोर है। पुलिस को छानबीन इतनी ज़रूरी है कि उनको भर्ती करते वक्त उनका पूरे का पूरा शजरा देखा जाए कि कोई जराइम पेशा तो नहीं है इसके अंदर। जब तक आप पुलिस को ठीक नहीं करेंगे ये मामला कभी ठीक नहीं हो सकते। खुली कचहरियाँ क्या है, आप खुले मजमे लगा लें, आप जगह जगह चौकी कायम कर लें, तब भी आप ये निज़ाम ठीक नहीं कर सकते। जब तक आप पुलिस की भर्ती को साफ और शफाफ नहीं करते, उनके घराने नहीं देखते। मरियम नवाज शरीफ साहबा इतनी मेहनत कर रही हैं साफ़ सुथरे पंजाब के लिए और अच्छा पंजाब देने के लिए और अच्छी ज़िंदगी लोगों को देने के लिए, लेकिन सबसे पहले आप देखें, आपको एक ऐसा आईजी चाहिए जो ये मुअत्तल वाले सिस्टम को ख़त्म करे, डिसमिस फ्राम सर्विस करे। जो मुलाजमीन पुलिस के सही ईमानदारी से काम नहीं करते उनको नौकरी से फ़ौरन फारिग किया जाए। नौजवान हज़ारों की तादाद में पढ़ लिख कर फारिग बैठे हुए हैं, आप उनको क्यों भर्ती नहीं करते? आप अवाम को क्यों दलील ख्वार करते हैं? अगर वाकई आप अवाम के साथ मुखलस हैं, अवाम का दर्द आपके दिल में है, तो आप ईमानदारी से जो पुलिस मुलाजमीन काम नहीं करते उनको फारिग करें। क्या वजह है कि आप पुलिस का महकमा बनाने के बाद आपको खुली कचहरियाँ लगानी पड़ रही हैं? क्या दफ्तर में काम नहीं होता, हुक्म नहीं चलता? कौन सा काम है जो आपके दफ्तर में नहीं होता जिसके लिए आपको मैरिज हॉल में जाकर मजमा लगाना पड़ता है, लोगों की मार्कियों में जाकर आपको मजमे लगाने पड़ते हैं? उसके बावजूद गरीब माओं की बेटियां छीनी जा रही हैं। क्या ये कम जुल्म है? ग्रीन चौकी की हदूद से 14 साल बच्ची को उठाकर ले जाते हैं, जाकर निकाह पढ़ लेते हैं और पुलिस माई को बेइज्जती करके चौकी से निकाल देती है। क्या डीपीओ गुजरात मौजूद है? डीपीओ गुजरात में ये दफातर हैं, ये खुली कचहरी हैं। शिकायत सेल में बीबी ने दरखास्त दी है, किसी ने पूछा नहीं, बुलाया नहीं। क्या ये पुलिस अपना वर्क कर रही है? अगर ये सारा कुछ साफ सुथरा चैनल और न्यूज़ पेपर पे लगाया जाए तो क्या इंतजामिया को ये अच्छा लगता है? इसी वजह से हज़ारों जो सहाफ़ी हैं वो बेचारे कत्ल हो गए हैं। जियो के आप देख लें कितने नुमाइंदे कत्ल हो गए हैं। जो भी सच बयान करते हैं उनको लोग कत्ल कर देते हैं। पुलिस क्या कर रही है? अगर आप देखें तो पुलिस बिल्कुल फारिग है पाकिस्तान की। सबसे बुरी बात है जो इसमें इन्होंने ये शिक रखी है कि मुअत्तल किया जाता है। आपको मुअत्तल किया जाता है, वो वर्दी में चल रहे हैं, मौज कर रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं। आपने तो खुद दलालत बनाकर रखी हुई है अवाम के लिए। आप चाहते हैं कि अवाम दलील होती रहे, तो अवाम दलील हो रही है। अवाम कुत्ते से बदतर जिंदगी गुजार रही है। जिस कुत्ते को अवाम पटका डाल ले उसको शाम को रोटी मिलती है, उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। तो ये अवाम है जो दलील हो रही है, दर्द बर दर्द जाकर खुली कचहरी में बैठकर ज़मीन के मसले मुका रही है और बंदे अदालतों के अंदर कत्ल हो रहे हैं। गुजरात का वाक़या देखें, लाहौर में कत्ल हुआ, गुजरात में कत्ल हुआ, गुजरात में कत्ल हुआ। क्या ये कम जुल्म है अवाम के साथ? अवाम अपना इंसाफ लेने के लिए अदालतों में भी नहीं जा सकती। अब लोग क्यों कत्ल कर रहे हैं अदालत में? कि अवाम अदालत में इंसाफ लेने जाए ही ना, वो घरों में मार जाए और बाहर मार जाए। खुदा के वास्ते आप पुलिस का जो निज़ाम है उस पर देखें, नज़रसानी करें, तब्दीली करें। अगर हुकूमत नहीं करती तो कम से कम फ़ौज को चाहिए, जैसे आप जिम्मेदारी से पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। आपके बच्चे बॉर्डर पे कत्ल हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो किसके लिए हो रही हैं? इस अवाम के लिए हो रहे हैं। तो मुल्क के अंदर क्या हालात हैं? हम फ़लस्तीन के लिए जाएंगे या इंडिया से जंग लड़ने जाएंगे? हमें तो पाकिस्तान के अंदर अवाम गैर महफूज नज़र आ रही है। पुलिस का महकमा ऐसे फजूल नज़र आता है, सरवाए तनख्वाह लेने के कोई काम ही नहीं है। आप गौर कर लें, गुजरात का जराइम पेशा उधर आप देख लें कि शहर कितना है और पिछले साल के अंदर कत्ल कितने हुए हैं और कैसे कत्ल हुए हैं और डकैतियां कैसे हो रही हैं। जब तक आप पुलिस को बदली नहीं करेंगे, इसको अच्छी फोर्स नहीं बनाएंगे, इनका मेरिट क्राइटेरिया नहीं बनाएंगे, तो क्या करेंगे आप? खुली कचहरियाँ लगाकर। खुली कचहरियाँ अवाम के साथ एक नया तमाशा शुरू है। अगर खुली कचहरियों में इंसाफ होता तो मैं कहता हूँ ग्रीन चौकी की जो गरीब बेवा है, गरीब औरत है, वो 14 साल बच्ची के लिए अदालत का दरवाज़ा खटका के इंसाफ लेने ना जाती।
نظر آتا کہ کھلی کچہریاں لگی ہوئی ہیں اور ڈی پی او کی وہ پاس پیش ہوئی ہے تو اس کو انصاف ملا. وہ کیا کیا, ڈی پی او کے پاس بی ڈویژن میں پیش ہوئی ہے, پولیس بھیجی ہے, وہ بی بی کو چوکی گرین چوکی میں بٹھا گئے ہیں, ادھر اس کے باپ کے پاس لڑکے کے پاس گئے ہیں, ساتھ بات کیا, آ کر اس کی بےعزتی کیا, کہا کہ تیری بیٹی اب تجھے نہیں مل سکتی. تو اس والدہ پہ کیا گزری ہوگی جس کی 14.5 سالہ بیٹی جس کا نکاح ہی جائز نہیں ابھی ہوا, وہ بالغ نہیں ہوئی, اس کا نکاح ہو گیا ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہو رہا ہے؟ پولیس کیا خاک کام کر رہی ہے؟ آئی جی پنجاب کو چاہیے کہ توجہ دے, اگر آپ نہیں توجہ دے سکتے تو کسی اور کو ذمہ داری دیں. ہزاروں پاکستان میں پڑھے لکھے لائق لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ مریم نواز شریف صاحبہ اس طرف توجہ دیں. جب تک آپ پنجاب کی پولیس درست نہیں کرتی, آپ جو مرضی کر لے, پاکستانی عوام خوش نہیں ہو سکتی. پاکستانی عوام کے 90% معاملات پولیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر پولیس درست ہو جائے تو عدالتوں میں 70% کام ختم ہو جاتا ہے. پولیس انصاف دے, پہلی درخواست پہ عمل ہو. آپ درخواست دے کے آتے ہیں, آپ کو بلاتا ہی کوئی نہیں, پتہ ہی کوئی نہیں, پیسے والے نے اپنا سارا کام کر لیا, پیسے دے دیا, معاملہ ختم ہو گیا ہے. آپ کو کہا جاتا ہے آپ کی بچی نہیں آپ مل سکتی, وہ نکاح ہو گیا اس کا. کیا جواب ہے اس ماں کے لیے پولیس کا؟ مجبوراً ہمیں بتانا پڑ رہا ہے کہ ہم پولیس کی بے انتہا عزت کرتے ہیں, بے پناہ ان کو عزت دی ہے, ہر جگہ ان کو عزت دی ہے. ہمارا جو پیپر جو چھپتا ہے میرے مطابق ہم نے سارا پولیس پہ چھاپا ہے. اس کے باوجود پولیس اگر عوام کو انصاف نہیں دیتی تو انصاف کے لیے پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں. تو کیا کرے گی صحافت؟ صحافی کس کا جرم جو ہے وہ نمایاں کریں اور اپنی جنگ اپنے ساتھ لوگوں کے ویر ڈال لیں, بدلے ڈال لیں, لڑائیاں ڈال دیں. وہ صحافی بیچارہ اپنی زندگی گزارے یا یہ انصاف فراہم کرے؟ انصاف فراہم کرنا عدلیہ کی ذمہ داری ہے, پولیس کی ذمہ داری ہے. پولیس اپنے فرائض سے انتہائی غافل ہوئی بیٹھی ہوئی ہے. گجرات کے اولاد دیکھ کر آپ خود سوچ لیں, جرائم کی شرح دیکھ لیں آپ کیا ہے, قتل و غارت آپ دیکھ لیں کیا ہے. معطل کیے جاتے ہیں, سارے آرام سے گھر جاتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں, دوبارہ ڈیوٹی پہ آ جاتے ہیں. اور دوسری طرف سب سے پہلے پولیس کی آپ رپورٹ چیک کریں گے, جب وہ بھرتی ہوا تھا تو اس کے پاس کیا تھا, جو 1.5 کروڑ کے ڈالے آ گئے ہیں, کروڑ روپے کی ہونڈا سویگ آ گئی ہے, وہ کتنے سے آ رہی ہے بھائی؟ ان کی جاب دیکھیں. عوام سے تو کاروبار کر کے کروڑ کی گاڑی نہیں لی جاتی. تو آپ کتنے پولیس والوں کو دیکھ لیں جو کل ایسا ہی تھے, سب انسپیکٹر ہو گئے ہیں جی, ایس ایچ او ہو گئے ہیں, ان کے پاس کروڑوں کی گاڑیاں آ گئی ہیں, 4 گاڑیاں لگی ہوئی ہیں, وہ رینٹ کے کام بھی ہو رہے ہیں, تھانوں میں بزنس بھی ہو رہے ہیں, سارے کام معاملات بھی کچھ اور ہو رہے ہیں. نشاندہی کرنے کا مطلب ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ آپ اور آئی جی پنجاب پولیس پہ توجہ دیں. عوام سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو پولیس کو بہتر کریں. جب آپ کی پولیس بہتر ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ 70% کیس ہم دعوے سے کہتے ہیں عدالتوں میں نہیں جائیں گے, پولیس حل کر دیں. لیکن آپ کو پولیس درست کرنی ہے. تقریر تو ہم نے یوم صحافت کے حوالے سے کرنی ہے, لیکن مسائل یہاں پہ گجرات میں جو نظر آتے ہیں ان کو بھی اجاگر کرنا پڑتا ہے. صحافی کا کام ہے وہ نشاندہی کرے. صحافی انصاف نہیں دلا سکتا, صحافی صرف نشاندہی کر سکتا ہے. یہ ساری خامیاں انتظامیہ میں پائی جاتی ہیں. جب تک انتظامیہ اپنے فرائض میں غفلت برتی رہے گی تو حالات اس سے بدتر ہوتے رہیں گے. گجرات کے حالات دیکھ کر کوئی چینل بولے نہ بولے, کیونکہ چینلوں کے اپنے مسائل ہیں. صحافیوں کا روزی کا مسئلہ ہے. ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم کوئی بھی بندہ آ کر خطاب کر سکتا ہے, اپنا بیان کر سکتا ہے, اپنے بارے میں بتا سکتا ہے, کوئی پابندی نہیں ہے کسی پہ. یہ کسی کے باپ دادا کی جگیر نہیں ہے. ہم نے صرف اس لیے قائم کیا ہے کہ گجرات میں تو کسی کو صحافت کی ممبرشپ ملنا اتنا آسان کام نہیں ہے جیسے گجرات میں جم خانہ بن گیا ہے. خدا جانتا ہے جم خانہ کس کام کے لیے بنایا گیا ہے, اور صحافت میں کسی کو ممبرشپ نہیں ملتی, اور 5000 صحافی باہر دلیل ہو رہا ہے, پریس کلب میں ممبرشپ نہیں ملتی. ان لوگوں کے کام اور کرتوت دیکھ کر ہم نے ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کی بنیاد رکھی تھی. کوئی ہم نے اپنے کھانے کے لیے نہیں رکھی تھی, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, کاروبار ہے, ہم کماتے کھاتے ہیں. یہ صرف غریبوں کے لیے کہ غریب اپنا بیان کس کے آگے جا کے روئے, کس کو بتائیں, اپنی کہانی کس کو بتائیں, اس کے لیے ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب قائم کیا گیا. انشاءاللہ تعالیٰ ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کی بہترین جو ہے وہ اس وقت تمام کلبوں سے بڑی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آنے والے وقت میں آپ کو دکھائیں گے کہ اس کا اپنا پیپر چھپے گا اور اپنے طریقے سے ہی اپنے سارے معاملات حل کرے گا. تو جو بھی ہماری ٹیم
پاک ہوگی. کرپشن والا بندہ آپ کو ڈسٹرکٹ وزارت فیصلہ میں نظر نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ فوج کو اس ایسی نظر دے کہ وہ پولیس کی طرف توجہ دے. جیسے اللہ تعالیٰ نے آسم منیر ہمیں دیا ہے, کوئی ایسا آئی ہمیں دے دے جو پولیس کو صاف کر دے, شفاف کر دے یہ محکمہ بالکل, تاکہ یہ عوام کے تحفظ کے لیے بنایا گیا, عوام کے قتل و غارت ہوگا دیکھتے ہوئے کارروائیوں کے لیے بنایا گیا. اور یہ فوٹو سیکشن کو ختم کیا جائے. اگر کھلی چاہیے لگانی ہے تو باہر تمبو کے نام لگا کے بھی لگائی جا سکتی ہے. لوگوں کے مہر جال استعمال کر کے پھر لوگوں کو انصاف فراہم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جن کی پراپرٹی یوز کی جاتی ہے پھر ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکتے. انصاف کے لیے آپ کو بہت سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے. اگر ساری باتیں آپ بیان کریں گے تو پھر ہم سب کی نظروں میں چپتے ہوئے ستارے نظر آئیں گے. اسی کے ساتھ میں آج یہ پروگرام ختم کرتا ہوں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.